बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों में एक नई दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान आई है और यूँ समझिए कि दहशतगर्दी तो पहले से थी, उसको एक नया रंग मिला है। एक तरफ 12 अज़ला बलूचिस्तान के अंडर अटैक आए, जिसमें कि हिंदुस्तान का और बहुत से हुकूमती ओहदेदार ये कह रहे हैं कि इज़राइल का नेक्सस उसके अंदर नज़र आता है। इसी तरह से अगर आप देखें, खैबर पख्तूनख्वा में पहले से दहशतगर्दी की एक वेव है। इस्लामाबाद के अंदर दाइश ने कबूल किया है वो हमला जो कि तरलाई के इमाम बारगाह पे हुआ। सो एक पाकिस्तान एक नए तर्ज की जो अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का इस वक्त निशाना बन रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने, वज़ीर दिफा ने कहा है कि हम हालत जंग में हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर ये जंग अब किस नौइयत की होगी, किस तरह से लड़ना पड़ेगी, ये बहुत अहम होगा जानना। इसके साथ साथ कल एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई और अस्करी क़यादत बैठी है, बल्कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जो कि मौजूदा DGISI भी हैं, वो भी उस मुलाकात के अंदर शरीक थे और उसमें बहुत अहम फैसले हुए हैं। क्या ये समझा जाए कि खैबर पख्तूनख्वा और वफाक अब एक पेज पे हैं दहशतगर्दी से निपटने के लिए। दूसरी जानिब कल सुप्रीम कोर्ट से भी अहम फैसले हुए और इमरान खान साहब से मुलाकात को फैसिलिटेट भी किया गया और उनकी जो वहाँ पे कंडीशन है उसके हवाले से भी फ्रेंड ऑफ कोर्ट यानी फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट के तौर पर सलमान सफदर साहब को मुकर्रर किया गया, जिन्होंने आज अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं ये किस तर्ज पे हैं, कहाँ जा रही हैं और इसके ऊपर क्या मज़ीद सामने आ सकता है, क्या पेशरफ्त हो सकती है। साथ ही साथ खित्ते की सूरत हाल, बोर्ड ऑफ पीस में प्राइम मिनिस्टर शरीक हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि नेतन्याहू भी इस दफ़ा इस मीटिंग में आएंगे। इसके बाद सूरत हाल क्या होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उनसे हम बात करते हैं। ख्वाजा साहब, वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया है। पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है ख़ास करके बलूचिस्तान की और फिर खैबर पख्तूनख्वा की, क्या समझते हैं आप? आपने कहा हम हालत जंग में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर इस हालत जंग को हमने डिफेंड कैसे करना है? कोई स्ट्रैटेजी बन रही है? नेशनल एक्शन प्लान विजिट हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो स्ट्रेटजी है ऑब्वियसली जो भी स्ट्रेटजी हम इख्तियार करेंगे, मिलिट्री स्ट्रेटजी जो है वो ओपनली डिस्कस तो नहीं की जाती, लेकिन उस सिलसिले में जो सिविलियन लेवल के ऊपर अगर कोई इकदाम जो है उठाए जाएंगे तो डेफिनेटली वो आवाम को जो है इत्मीनान में भी लिया जाएगा। जहाँ जहाँ सूबाई हुकूमतें हैं उन सूबाई हुकूमतों को भी इत्मीनान में लिया जाएगा। लेकिन अभी इस सिमत में गुफ्तगू चुनीद हो रही है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोई कॉन्क्रीट या कोई खाका जो है उस चीज़ का सामने आ गया है तो वो अभी तक नहीं। ख़ैर साहब, कल एक बहुत अहम इजलास हुआ था और ये वफाक सूबाई दारुल हुकूमत में पेशावर में, और उसमें ज़ाहिर है कि अस्करी और सूबाई क़यादत शरीक हुई थी, तो उसमें बड़े अहम फ़ैसले हुए हैं। मसलन ये कि मालाकंड डिवीज़न जो है उसको भी अब कह दिया गया है कि वो सिविल उसमें दिया जाएगा, पुलिस को वहाँ पे लगाया गया। एक दरीना मुतालबा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि आप फ़ौज को पीछे हटा दें और सिविलियन इदारों को आगे लेके आएँ। क्या ये हम समझ लें कि अब कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग आ गई है जिसके बाद ये फ़ैसले किए गए? देखिए, ये तो हमेशा प्रेफरेंस तो यही होनी चाहिए कि सिविलियन जो अदारे हैं, पुलिस है या कोई और अदारा जो है सिविलियन, जी, अगर वो जो भी सूबा है, चाहे वो पख्तूनख्वा है या पंजाब है या सिंध है या बलूचिस्तान है, वो सूबा जिम्मेदारी लेता है, अमन अमान की जिम्मेदारी लेता है और पूरी खलूस के साथ और कमिटमेंट के साथ उसको परसू करते हैं, तो बिस्मिल्लाह बिल्कुल करना चाहिए। और फौज को उसी वक्त इन्वॉल्व करना चाहिए जब सूबाई हुकूमतों में जो भी हुकूमत हो, सिविलियन हुकूमतें जो हैं उनसे जो है वो हालात जो है कंट्रोल में ना आ रहे हों। और इसके लिए आइन जो है वो बिल्कुल उसमें लिखा हुआ है। आइन जो है इसके ऊपर जो है वो जो भी उसका मोडस ऑपरेंडी है वो डिफाइन करता है, उसका जो भी तरीका कार है उसको वो डिफाइन करता है। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत समझती है कि वो इन हालात को जो है कंट्रोल कर सकते हैं इफेक्टिवली, पुलिस जो है डिप्लॉय करके, तो अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि एक खुशाइन बात है कि मालाकंड के इलाके में जो है वो जो भी खलफशार है उसको एक हुकूमत जो है सिविलियन हुकूमत जो है कंट्रोल करे।
بھائی صاحب آپ کے ظاہر ہے اتنے آپ سینئر سیاستدان ہیں، حال ہی میں یہ ڈیولپمنٹس جو بعد میں ہوئی ہیں ایک دم سے ہمیں ایک برف پگھلتی ہوئی نظر آئی، اور آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کے ساتھ سہیل آفریدی صاحب کی میٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو ان کی جو ہیلتھ ہے اس کے حوالے سے خبریں آتی ہیں، مگر یہ جو میٹنگ ہوئی تھی سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے بعد چیزیں بدلنا شروع ہوئی ہیں؟ یہ میٹنگ کیسے ہوئی اور اس کے اندر کیا کیا فیصلے ہوئے؟ میرا خیال ہے ایک ڈیسنٹ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ ضرور ایوالو ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ خوشائن بات ہے کہ ایک صوبائی حکومت ہے، چاہے اس کے ساتھ 100 اختلافات اور ہوں، لیکن صوبے کی جو ویلفیئر ہے، صوبے کے امن و امان جو ہے، اس کے لیے جو ہے وفاق میں اور صوبے میں اگر ہم آہنگی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھا شگون ہے، ایک مبارک بات ہے کہ وہ اس قسم کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ پچھلے 1-1.5 ماہ میں جس طرح آپ فرما رہی ہیں جو رابطے ہوئے ہیں، اس کے تسلسل میں کوئی ورکنگ ریلیشن شپ اگر اسٹیبلش ہوا ہے تو میرا خیال ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے۔ اور اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے خود ریئلائز کیا ہے کہ اب ان کی جو مزاحمت ہے وہ ایک طرح سے ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اب بات چیت کے ذریعے سے معاملات کو طے کیا جائے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی وجہ سے یہ برف پگھلی ہے؟ دیکھیں، پرائم منسٹر نے بھی انیشیٹو لیا ہے، تمام اطراف سے وہ انیشیٹو لیے گئے ہیں، اور یہ کئی مہینوں سے جو ہے یہ بات کہی جا رہی ہے جب میٹنگیں ہوتی ہیں جس میں کے پی بھی ریپرزینٹ ہوتا ہے، اس میں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ ایک فورم موجود ہیں، ان فورمز کے اوپر جو ہے نا جو بھی اختلافات ہیں، جو بھی باہمی رنجشیں ہیں ان کو دور کر لیے جائے۔ ذاتی رنجش تو کوئی نہیں ہے، کوئی صوبے کے معاملات ہوں، کوئی وفاق کے معاملات ہوں تو بیٹھ کے سیٹل کیے جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے، چاہے وہ لیٹ ہی ہوا ہے کام لیکن اچھا ہے، جس وقت شروعات ہو جائے ایک اچھے کام کی وہی بہتر ہوتا ہے۔ اور بلوچستان کے حوالے سے بھی میں اس کے اوپر بھی سیاست کے اوپر بھی بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن بلوچستان کی صورتحال تو خیر صاحب بہت زیادہ جو ہے وہ نازک ہے۔ آج آپ نے تقریر بھی کی اور جواب بھی دیا محمود خان اچکزئی صاحب کو، جس میں کہ انہوں نے کہا کہ مخصوص علاقوں کی فوج ہے وہاں پہ، تو کیا سمجھتے ہیں آپ وہاں پہ بھی ایک پیج کریٹ کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا؟ ادھر یہ صورتحال ہے کہ اختر مینگل صاحب کا آج استعفیٰ بھی منظور کر لیا گیا، بجائے اس کے کہ ان کو قومی سیاست کے اندر واپس لایا جاتا۔ یہ اوورآل فوج کا جو کمپلیکشن ہے اس کے متعلق بات کی گئی تھی کہ یہ فوج جو ہے 4 اضلاع کی فوج ہے، پنجاب کے 4 اضلاع کی فوج ہے، تو میں نے اس کو ریبٹ کیا ہے کہ یہ جو فوج کا جو کمپلیکشن ہے تو اس میں تمام صوبے ایک باقاعدہ ایک ریشو کے مطابق جس ریشو کا منبع جو ہے یا بنیاد جو ہے وہ پاپولیشن ہے، اور پاپولیشن جو لاسٹ سینسز ہے اس میں جو پاپولیشن ڈکلیئر ہوئی ہے اس کے اوپر تمام صوبوں کو اس تناسب سے ریپرزنٹیشن ملی ہوئی ہے فوج کے اندر جو ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک اور ساتھ ایڈ کیا کہ شہادتیں پچھلے 5 سال میں جو 2021 سے لے کے اب 2026 تک جو ہوئی ہیں شہادتیں جو ہیں، میں نے 5 سال کا ڈیٹا بھی دیا ہے کہ کس صوبے کی کتنے شہداء ہیں، کتنے بچوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے۔ اس نے میں سمجھتا ہوں کہ 4 صوبے اور گلگت بلتستان اور جموں کشمیر سب نے بھرپور حصہ ڈالا ہے، اپنا خون کا حصہ ڈالا ہے، قربانیوں کا حصہ ڈالا ہے اور بہادری کا حصہ ڈالا ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات تھی جو بڑی ڈسٹرب کر رہی تھی کہ محمود خان صاحب ایک مجے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کے بندہ ان کے خیالات سے یا ان کے عقائد سے ضرور اختلاف کر سکتا ہے، لیکن اس قسم کی بات جو ہے انہوں نے اپنی تقریر میں اس کو ریفر نہیں کیا کہ میں نے یہ کہا ہے۔ انہوں نے میری ریبٹل کے میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کوئی اس کی توجیہ نہیں پیش کی، لیکن بہرحال انہوں نے تقریر کی ہے بالکل سر آنکھوں پہ۔ لیکن ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی نے لیڈر آف اپوزیشن کا عہدہ خود جو قبول نہیں کیا، اس کے پیچھے بھی ایک دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس
کہ کیوں انہوں نے ایک عہدہ جو ہے محمود خان کو دیا ہے، جس کے ماضی میں اس کے متعلق جو ہے جو خیالات ہیں عمران خان کے، اس سب کے سامنے ہیں، تاریخ کا حصہ ہیں۔ لیکن ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اچکزئی صاحب نے رول پلے کیا ہے؟ کیونکہ 8 فروری کی جو سٹرائک تھی اس کو بھی بہت آپ نے دیکھا کہ ڈاؤن پلے کیا گیا اس کو، اس طرح سے پی ٹی آئی وہاں اس ایکسٹریم پہ نہیں گئی جس ایکسٹریم پہ جاتی تھی۔ اس میں بھی کیا ان کا کوئی رول ہے؟ اور اب گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کے جو بات چیت ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کے لیے کچھ رستے کھلے ہیں، کیا اس میں بھی ان کا کوئی کردار نظر آتا ہے آپ کو؟ مجھے علم نہیں ہے، مجھے قطعی طور پہ علم نہیں ہے کہ ان کا کوئی کردار ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ہو سکتا ہے وہ پی ٹی آئی کو کنونس کر رہے ہوں، اور پی ٹی آئی کو بھی ایک فیگ لیف جو ہے وہ ملا ہے کہ وہ کل جو ہے انکار کی بھی جو آپشن اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو یہ نہیں کیا تھا، وہ فلاں پارٹی کا آدمی تھا اور فلاں پارٹی کا آدمی تھا۔ یعنی یہ آپ کو دونوں لگتا ہے کہ آپشنیں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے جی اپنے پاس جو ہے، تو ذرا مذاکر تھوڑی سی جی سمجھ کی ضرورت ہے۔ بالکل، تو سر مذاکرات کا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی دروازہ کھل سکتا ہے؟ اسی لیے انہوں نے یہ آپشن رکھی ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب سے پیچھے ہٹنا پڑے تو ہٹا جائے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بھی رضامند ہوگی کہ مذاکرات کرے؟ میٹنگ تو ہے اس ہفتے میں شاید وزیر اعظم کے ساتھ یا اگلے ہفتے میں اچکزئی صاحب کی۔ ہاں، مجھے بھی ذاتی طور پہ تو مجھے میڈیا سے پتہ لگا، مجھے موقع نہیں ملا پوچھنے کا وزیر اعظم کے دفتر سے کہ ان کی میٹنگ کوئی اسکیڈول ہے یا نہیں ہے۔ میں پوچھ لوں گا، موقع نہیں ملا مجھے۔ لیکن اگر ہوتی ہے لیڈر آف اپوزیشن کی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات جو ہے تو خوش آئند ہے، بالکل خوش آئند ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیرسٹر گوہر صاحب نے کل اعلان کیا کہ اب اسلام آباد کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ چڑھائی نہیں کرتی اور عمران خان صاحب نے اس کے آرڈرز دے رکھے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی ایک قدم پیچھے ہٹی ہے؟ اور اگر ہٹی ہے تو کچھ سی بی ایمز پی ٹی آئی نے بھی لیے جو سوشل میڈیا پہ بھی پریشر اب کم نظر آتا ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ حکومت بھی ایک قدم پیچھے ہٹی ہے، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سی بی ایمز دونوں طرف سے لیے جا رہے ہیں؟ لینے چاہیے، اچھی سیاست جو ہے، ایک ہیلدی سیاست کے لیے یہ باتیں اچھا شگون ہے۔ سوشل میڈیا میں نہیں اتفاق کروں گا۔ ابھی بھی جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ زہر اگل رہے ہیں، چاہے وہ کینیڈا بیٹھے ہوں یا یو کے بیٹھے ہوں یا یونائٹڈ اسٹیٹس میں بیٹھے ہوں، وہ ابھی بھی اسی طرح زہر اگل رہے ہیں۔ ان میں کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیونڈ دا ریچ آف لا ہیں، تو اس لیے ہم جو مرضی کہیں۔ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھئی ہم قانون کی زد میں آ سکتے ہیں، تو وہ ذرا محتاط ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے میں ان کی سنسیئرٹی کے اوپر یا یہ کوئی مخلصانہ تبدیلی ہے، اس کے متعلق میں ذرا حالی جڑا ہے میں کوئی سوچ نیان وغیرہ نہیں دے سکتا۔ اچھا، تو آپ کو لگتا کیا ہے کہ ہوگا کیا؟ اب کوئی مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے؟ میرا خیال ہے وہ آپشنس وغیرہ اپنی ٹرائی کر رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں پانی جو ہے وہ اس کو چیک کر رہے ہیں کہ کتنا گرم ہے، ٹھنڈا ہے، گرم ہے، کوسا ہے، وہ چیک کر رہے ہیں۔ کوئی پکچر جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی بن کے سامنے آئی ہے ابھی، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اس جو ایک متشدد سوچ سے اس سے وہ باہر نکل رہے ہیں، ٹیمپرری باہر نکل رہے ہیں۔ یہ اسٹریٹجی ہے، اس کے مطابق یہ کر رہے ہیں یا اس میں خلوص ہے، میں اس پہ کمنٹ کرنے کی پوزیشن میں فی الحال۔ اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی جو مزاحمتی سیاست ہے اس کو بھی نقصان ہوا ہے، وہ پہلے جیسی صورتحال نہیں رہی، وہ جو اسٹریٹ پاور ہے، تو حکومت اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے اس سچویشن کا اگر وہ ان کی اسٹریٹ پاور؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، حکومت کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک جو سفر ہے ترقی کا، خوشحالی کا، امن کا، اور خصوصاً سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ہماری اس وقت جو حالت جنگ میں ہم افغانستان کے ساتھ جو ہے اس میں ایک اتحاد کا جو میسج آئے گا، وہ اس کے لیے جو ہے بالکل پاکستانی جو سیاست ہے اس میں کوئی رکھنا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں کم از کم ایک منیمم ایجنڈا جو ہے اس کے اوپر ایگریمنٹ ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ کرے ہو جائے، میں کوئی کنکلوسیو اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا۔ بالکل خیر صاحب، آپ کی اسی بات کے اوپر اب ظاہر ہے کہ پاکستان نے بورڈ آف پیس میں جانا ہے، اتنا بڑا یہ فیصلہ ہوگا، آپ سٹیج یا جو پوڈیم ہے اس کو شیئر کریں گے ود نیتن یاہو،
تو ظاہر ہے کہ ایک پریشر ہوگا. کیا اس لیے بھی عمران خان صاحب کو سے کنسلٹیشن ہو رہی ہے, ان سے بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے, یا جو نیتنیاہو والی بات ہے میرے علم میں نہیں ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ایک سٹیج پہ وہ اس دوران وزٹ پہ میرا خیال ہے وہ پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ, لیکن بورڈ آف پیس میں وہ شامل ہو کے اس بورڈ کی میٹنگ میں ہوں گے. I have no confirmation for that. میں اس کو اس طرح کنکلوڈ نہیں کروں گا, لیکن اتنا مجھے پتا ہے, میں نے کل خبروں میں دیکھا تھا کہ ہی از آلریڈی ان واشنگٹن. نیتنیاہو وہ اس بورڈ آف پیس میں بیٹھتا ہے, اس کے ساتھ جو خصوصاً غزہ کے ساتھ جو مسلمان ممالک کھڑے ہیں بڑے کلیئر کٹ جو ہے, وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اس کے ساتھ گفتگو ڈائریکٹ اس میں کنسلٹیشن میں آتے ہیں. میرا اس کے بارے میں ایک اپنا پرسنل ویو ہے which I refrain from expressing, لیکن مجھے ابھی اس کی پاسبلٹی نظر نہیں آتی. اور اگر ظاہر ہے کہ اس پیرائے میں دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو کنسلٹ کیا جا سکتا ہے ان سے, ان کو بھی, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک پاپولر اوپینین کی بات ہو رہی ہے, تو وہ پاپولر اوپینین کو بھی اپنے حق میں مولڈ کرنے کے لیے, کم از کم اس کو استعمال کرنے کے لیے کوئی ان سے کنسلٹیشن ہو سکتی ہے اس ایشو پہ. I don't know, میں اس پہ میرا ڈومین نہیں ہے, تو اس لیے میں کچھ کہوں گا نہیں, کیونکہ اس کے 100 مطلب نکالے جائیں گے جو میں باتیں کروں گا. آگے تو بڑھنا پڑے گا, بات چیت کا آغاز تو ہوگا. حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں ہمیں آسما میرے نزدیک جو ہے ایک نقطہ جو ہے جس کے اوپر سب کا اتفاق ہونا چاہیے, غیر مشروط کسی قسم کا جو ہے کیویٹ یا کوئی شرط یا کوئی اس میں کوئی گو کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے, اور وہ دہشت گردی کے خلاف چاہتا ہے. اس پہ یہ میسج جو ہے جانا چاہیے سرحد پار افغانستان میں کہ پاکستانی قوم جو ہے باوجود اپنے شدید اختلافات کے سیاستدان جو ہیں اس ایک نقطے پہ بالکل ڈٹ کے کھڑے ہیں. یہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. باقی سارے مسائل جو ہیں وہ سیکنڈری ہیں, ان کے متعلق جو فیصلے جو ہیں وہ کہیں اور جو ہے ہوں گے. ہماری حکومت کے جو ہے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں, لیکن میرے لیے جو ہے وہ دفاع کا جو ایک ایشو ہے اس میں میری خواہش بھی ہے, شدید خواہش ہے, اور سب کی ہونی چاہیے, سارے پاکستانیوں کی ہونی چاہیے کہ اس پہ ملک جو ہے وہ متحد ہو, سیاستدان جو ہے سیاسی لیڈر متحد ہو, اور اپنی فوج کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ کھڑے ہو. اور افغانستان کے حوالے سے جو 2-3 راؤنڈز ہوئے تھے وہ تو ظاہر ناکام ہوئے. اب کیا سچویشن ہے, اور یہ ایک ایسا محاذ ہے جس کو کہ پاکستان کو بہرحال دیکھنا پڑے گا, تو کوئی اس پہ پیش رفت آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ آئی ہے, اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل امپیکٹ بھی اس کا ہو سکتا ہے جو TTP ہے, یعنی یہ ایکسپورٹ بھی ٹیررزم ہو رہا ہے. ابھی تو پاکستان کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا, لیکن وہ مال ہوتا ہے. میرا مطلب ہے کہ یہ کمائی جو ہے کسی کو بھی بری نہیں لگتی. تو یہ اور یہ ان کا جو نیکسس ہے TTA کا اور TTP کا ہو سکتا ہے, کیونکہ باقی جو داعش جو ہے یا ISIS ہے یا ISKP ہے, بہت سے فرینچائز ہیں وہاں پہ, جس طرح یہ فرینچائز ہوتے ہیں, باقی یہ فاسٹ فوڈ کے بھی فرینچائز ہوتے ہیں, اس طرح ان کے بھی ٹیررسٹ کے بھی بڑے فرینچائز ہیں. یہ ان کا اتحاد جو ہے نا آپس میں وہ بالکل وہ یہ ایک یکجان دو کالم والی بات ہے TTA اور TTP کی, اور ساتھ وہ BLA بھی جو ہے وہ بھی ایک ان کا آف شوٹ ہے یا ان کا اتحادی کہہ لیں. یہ کم از کم جو ہے اگر یہ بھی کوئی مال کمانے کے لیے جو ہے یا دوسرے ملکوں میں بھی خلفشات پھیلانے کے لیے کس کے لیے کام کر سکتے ہیں, I don't want to guess at the moment, لیکن ہندوستان کے لیے تو کام کر رہے ہیں جو پاکستان میں جو خلفشار ہے اس وقت. اور مذاکرات کا امکان کوئی افغانستان کے ساتھ, کوئی ملک اس میں کردار ادا کر رہا ہے مزید؟ ہم نے جو ہے ماضی میں بھی یہ خواہش ہماری زندہ رکھی ہے, ہم نے اب بھی زندہ ہے کہ ترکیے, قطر, سعودی عربیہ, چائنا, UAE, یہ لوگ ایون آپ کہہ سکتے ہیں کہ
ہمارے جو ساؤتھ سینٹرل ایشین ممالک ہیں ہمارے، کیونکہ ہمارے جو معاشی جو مفادات ہیں، بہت سے یہ 12-13 ملک جو ہے ارد گرد جو جغرافی ہے افغانستان میں، اس سے جو منسلک ہیں، جی وہ چاہیں گے کہ کنیکٹیوٹی. آسما ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ جو کنیکٹیوٹی تھرو ایران ہے، ایران کی دونوں پورٹس جو ہے نا، دونوں پورٹس جو ہے وہ ان سائڈ دا گلف ہے. ہماری دونوں پورٹس جو ہیں وہ آؤٹ سائڈ دا گلف ہے، چاہے وہ پسنی ہے یا گوادر ہے، یہ بالکل گلف کے اور ساتھ آبویسلی کراچی بھی ہے. تو ہم اوپن سی میں ہیں، اوپن واٹرز میں ہیں. ویئر ایز اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، انٹرنیشنل حالات جو ہیں ایران کے، گلف کنٹریز کے، اسرائیل کے، پھر یونائٹڈ اسٹیٹس کی وہاں پہ جو انٹروینشن ہے، جو پریزنس ہے، اس وجہ سے کہ کوئی بھی ٹریڈ جو ہے وہ اس طرح فریلی جو ہے ٹرانزیکٹ نہیں ہو سکے گی جس طرح ہماری پورٹس کے سے ہو سکتی ہے. ویل بی ناٹ اونلی پاکستان، we all will be beneficiaries of this arrangement. چاہے وہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں. سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے افغانستان کو ہے. ہم نے بڑا ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اب خدا ہی ہے جو ان کو عقل عطا کرے. اور سر اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان تو بالکل ساتھ ہے، اور ایک اور بحری بیڑا بھی کہا جا رہا ہے. ایران پہ اگر امریکہ کا حملہ ہوتا ہے تو دیکھیں، ایران کے ساتھ جو ہماری یکجہتی ہے اس کو ہم نے بڑا اوپنلی ڈسپلے کیا ہے، اور ایران اس کو ایکنالج کرتا ہے اس کو. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو پوزیشن ہے ہماری، جو یکجہتی ہم ایران کے ساتھ شو کر رہے ہیں، وہ بالکل ہمارا بھائی ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں. تاریخی جو ہے ایک بانڈ ہے جو سینکڑوں نہیں ہزاروں سالوں پہ محیط ہے. تو وہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. ان کے ساتھ یکجہتی جو ہے، ان کی سالمیت جو ہے، ان کی جو آزادی ہے، ان کی خود مختاری جو ہے، وہ ہمیں اسی طرح عزیز ہے جس طرح ہمیں اپنی خود مختاری اور آزادی عزیز ہے. خالد صاحب 28ویں ترمیم کا بھی کچھ فرما دیجئے، کیونکہ ظاہر ہے عید کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ہوگی 28ویں ترمیم کے امکانات. دیکھیں 28ویں ترمیم جو ہے وہ افق میں نظر تو آ رہی ہے، تو لیکن کیا اس کی شیپ ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، میرا آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میرا 1-2 مہینے میں آ جائے گی یہ کسی نہ کسی صورت میں جو بھی اس کی فائنل شیپ نکلے گی. میں یہاں پہ 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. جی آپ نے 28ویں ترمیم کی بات کی ہے. میں بڑی جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنوکشن کے ساتھ بلیو کرتا ہوں کہ 2-3 چیزیں اس میں ہونی چاہیے جو 27ویں میں تھیں، لیکن فار ڈفرینٹ ریزنز وہ ڈراپ ہونی پڑی. ایک تو کریکولم ایک ہونا چاہیے سارے پاکستان میں، جو ریجنل ہمارے صوبوں کے ہمارے جو سب کلچرز ہیں ان کا امپورٹنس اپنی جگہ بالکل تسلیم ہونی بھی چاہیے، ہو بھی رہی ہے، ان کی امپورٹنس ہے وہ بھی ساتھ. لیکن ایک نیشنل ایتھوس یا ایک شناخت کے لیے جو ہے ہمیں ایک کریکولم جو ہے ایک ہونا چاہیے. دوسری یہاں پہ فیملی پلاننگ کے لیے ایک ایفرٹ ہونا چاہیے. یہ جو بے لگام ہو کے ہماری پاپولیشن جو بڑھ رہی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں کوئی ایفرٹ جو ہے قانون سازی یا آئین کے اندر کوئی اس کا کچھ کرنا چاہیے. میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں. اور تیسری بات جو ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹ. کبھی بھی جمہوریت جو ہے کمپلیٹ نہیں ہو سکتی جب تک لوکل گورنمنٹ جو ہے آپ کے ملک میں اسٹرانگ نہیں ہوگی. درست. یہ جو جال سازی ہوئی ہے کہ آپ نے ترمیم کی اور اس میں آپ نے ڈیولیوشن کی، اور ڈیولیوشن جو ہے وہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ جفا مار کے بیٹھی ہوئی ہیں. کوئی اختیار نہیں. اگر اختیار دیتے ہیں لولے لنگڑے بالکل بے توقیر کر دیتے ہیں اختیارات کو، جو ہے جو ضلع کو یا تحصیل کو ٹرانسفر ہوتے ہیں. یہ 3 چیزیں جو ہے نا یہ بھی امپورٹنٹ ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور دیکھیں وہ جب صوبائی آپ کی بات کریں گے نا، یہ جو میں نے بات کی ہے ڈیولیوشن کی، تو اس میں NFC آٹومیٹکلی آ جائے گا، وہ پھر ساتھ وہ بھی آ جائے گا، وہ ایک میرے خیال ایک ہی پیکج میں آتے ہیں. اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے اس کے لوکل گورنمنٹ کے اوپر بھی اعتراضات ہیں اور NFC کے اوپر بھی ہیں، تو آپ ان کو آن بورڈ، یعنی وہ تیار ہوں گے اس کے لیے؟
میرا خیال ہے یہ ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز ہیں, کنونس کرنا چاہیے تمام پارٹیسپیشنز کو, لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایگزسٹینشیل اقدامات ہیں. میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, آپ بشمول ہماری سیاست جو ہے وہ ٹرانزیکشنل ہے. یہ کچھ اس میں جو ہے نا ایک پائیداری یا کہیں افق کے اس پار تک جو ہے کوئی ویو نہیں ہے. میرے پاس اگر صوبائی حکومت ہے تو میں اپنے صوبائی حکومت کے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہوئے جو ہے قومی معاملات کو طے کرنا چاہوں. یہ حق تو ضرور ہے, لیکن یہ ہے کہ ہاں یہ تفاوت جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزیں جو ہے مرج کی جا سکتی ہیں. عام آدمی جو ہے گلی محلے میں جو آدمی ہے اس کو پاور ٹرانسفر کریں. ڈیولیوشن کا مطلب یہ ہے, اگر ڈیولیوشن کا مطلب جو ہے آرکیٹیکٹ جو تھے 18th امینڈمنٹ کو ان کو نہیں پتا تھا تو قوم سے معافی مانگے کہ جو ہم نے ڈیولیوشن کی تھی وہ نہیں ہوئی. ڈیولیوشن تمغے لے لیے سب نے. بالکل یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے. ایسا ہی ہے کہ آپ نے جو میجر اس میں جو اس کا کمپوننٹ تھا 18th امینڈمنٹ کا وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا. اس کی روح کو مجھے بتائیں کہاں امپلیمنٹ ہوا. ہاں نہیں, اس کی روح کو بالکل کرنے کی ضرورت ہے, اور انوویشن جو پولیٹیکل میرا مطلب ہے irrelevant لوگ ہیں ان کو میری ذاتی رائے میں اوپینین بڑا کھل کے دے رہا ہوں. جو لوگ جو ہے اس چیز کو کریڈٹ کلیم کرتے ہیں انہوں نے کبھی گلی محلے میں جا کے کسی سے ووٹ بھی نہیں مانگا. انہوں کی پتہ ہے کہ ووٹ مانگنا ہے ووٹ کا حق دینا, اور یا ان لوگوں کو جو ہے ان کو یہ امپاور کرنا وہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک سر, کوئکلی اگر عمران خان صاحب کی صحت کو خطرات لاحق ہوتے ہیں ان کو بنی گالہ شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ صحت ان کی ٹھیک ہے. میرا خیال ہے جو مل کے آئے ہیں حضرات ان کو بھی پتہ ہے ان کی صحت ٹھیک ہے. بہرحال ان کے صحت کے متعلق جو ہے جو لوگ سوالات اٹھاتے ہیں, لیکن الحمدللہ ان کی صحت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ ایک میں زیادہ کمنٹ نہ ہی کروں تو بہتر ہے. جی بہت بہت شکریہ قائد صاحب. ہم چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس ناظرین آئیں گے اور کچھ اور گفتگو کریں گے اہم موضوعات پہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حالیہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پہ ہمارے ساتھ اس وقت سینیٹر فیصل وافدہ صاحب موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اور جب آتے ہیں بگ بینگ سٹوری کے ساتھ آتے ہیں, ابھی انہوں نے ایک نئی سٹوری دے دی ہے. بہت شکریہ آپ آئے ہیں پروگرام میں. یہ بتائیے گا کہ پہلے ہم شروع تو ادھر سے ہی کریں گے. 500 سے 5000 لوگوں کی آپ نے ایک مرتبہ پھر ڈی چوک میں لٹکانے کی بات کی ہے. اس سے پہلے کہ میں بات کروں کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا نہیں, تو کیوں آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو لٹکا دیا جائے؟ اور بڑی تنقید ہو رہی ہے آپ کی اسٹیٹمنٹ پہ. بہت شکریہ بھائی. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو تنقید کر رہے ہیں ان کو میں کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں. یہ میری زندگی کا اصول ہے, جو میں خود صحیح سمجھتا ہوں میں کہتا ہوں, کھڑا رہتا ہوں اس بات کے اوپر. اور جو سو کالڈ لبرلز ہیں, نہ میں نے ان کو کچھ پہلے سمجھا ہے, نہ ان کو آج کچھ سمجھتا ہوں. نہ ان کا میری سیاست سے کوئی واسطہ ہے, نہ ان کسی کے باپ نے مجھے MNA بنایا ہے, نہ منسٹر بنایا ہے, نہ سینیٹر بنایا, نہ پھر سینیٹر بنایا. تو آئی ریئلی ڈونٹ کیئر واٹ دے تھنک. میرے حساب سے مجھے تو وہ کوئی پرابلم ہے ہی نہیں, اور یہ ٹیمپرمنٹ میرا آج سے نہیں ہے. میں اسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں نے آپ ویسے سمجھتے ہیں ایسا کہ ایسا ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے, اور پھر ایک سینیٹر کے طور پہ آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے؟ دیکھیں میں سینیٹر ہوں یا وزیر ہوں, میرے کوئی 4 ہاتھ یا 4 ٹانگیں تو نہیں ہیں. میں بھی نارمل انسان ہی ہوں آپ کے جیسا, میرے جیسے عام آدمی. ویسے میں عام آدمی ہوں. یہ کیا کوئی لقب ملنے سے یا کوئی عہدہ ملنے سے آدمی کی 4 ٹانگیں اور 4 ہاتھ نہیں ہو جاتے. سب سے پہلے یہ کمپلیکس مائنڈ ہے جو کبھی بن نہیں سکتے. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے, جس کے لیے بھی کرتی ہے. اقتدار میں لانا تو اس کے ہاتھ میں ہی ہے. لیکن جو آج تک کچھ بنے نہیں ہیں یا جن کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں, ان کی بات کو میں کیا لیوریج سمجھوں. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ کہ تنقید پہ تو میں اسٹرائیو کرتا ہوں. میں تو اس پہ گرو کرتا ہوں کہ میری تعریف کوئی کر دے گا تو میں سوچوں گا میں کسی کا رشتہ مانگنے تھوڑی گیا ہوں. سیاست تو ہے مشکلات کا نام, اور مشکلات میں نے کاٹی ہیں. کسی کے باپ نے تھوڑی کاٹی ہے جو میرے بارے میں کامنٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, میں ڈسکوالیفائی بھی ہوا ہوں, تکلیفوں سے بھی گزرا ہوں, ذاتی ظلم بھی میرے ساتھ ہوا ہے. بٹ آئی ریئلی ڈونٹ کیئر. نہ میں ان کو سمجھتا ہوں جنہوں نے کیا. ان کو بھی آپ نے دیکھا کہ جب وہ فارغ ہوئے اپنے عہدوں سے, اور عہدوں کے اوپر ہی میں نے ان کو ٹیک آن کیا, تو
मैंने तो कभी किस चीज़ का लिहाज नहीं, वो किया ठीक नहीं ना, बात मैं है, डरा लेकिन हूँ। असल मसला ये है कि जब आप बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या मुक्तदरा की तरफ से कोई देखिए- स्टेटमेंट आ रहा है, देखिए, तो वो ज़्यादा लोगों को डरा देती है देखिए मेरी बात सुने, ये तो आपकी मर्जी है, आप मुझे मुक्तदरा के करीब कर दें, आप मुझे इंडिया के करीब कर दें, आप मुझे अफगानिस्तान के करीब कर दें, मर्जी है जिसकी, जिसको समझना है वो समझने में, हर किसी के पास जाके तो नहीं कहूँगा कि मुझे ठीक समझ लो, आई रियली डोंट केयर, जो समझना जाओ समझो, मेरा तो एटीट्यूड ये है, मैं तो समझता ही कुछ नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन क्यों करूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। देखिए ये तो किसी ने उठा के लेबल कर दिया मुझे कि मैंने ब्लू की जगह ब्लैक पहना, तो मैं उसको जाके थोड़ी बताऊंगा नहीं नहीं भाई मैंने ब्लू पहना, जाओ यार बाढ़ में जाओ, तो मंदे हो तुम जाओ, मेरा तो एटीट्यूड, वो ब्लू भी कहेगा तो मैं कहूँगा तो मंदे हो जाओ यहाँ से, ठीक है। एक आदमी का एटीट्यूड इस तरह का है, तो मुझे उसकी तो कोई फिक्र नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए आपने मुझे कहा मैं सेनेटर हो कैसी बात कर रहा हूँ, मैं वजीर था, फेडरल मिनिस्टर था, जब मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस के अंदर 5000 आदमियों को टांगने की बात की थी, आपको याद होगा 2018 में, बिल्कुल याद है, तो मैंने कोई नई बात नहीं की है, मैंने तो ये बात, मैं इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि जब सज़ा और जज़ा का निज़ाम इस मुल्क में नहीं होगा, जो बीड़ी पीने वाला है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का मालिक बन गया है, जो पाकिस्तानी कौम को ज़रूरत है आटा, चीनी, दाल, साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा, स्कूल, हस्पताल, कॉलेजेस, ये सारी चीज़ों के मालिक तो ये सारे सियासतदान हैं, तो इनकी परेशानी कौन सॉल्व करेगा? जिस लोग चांद पे पहुंच गए, हम गटर के ढक्कन पे जश्न मचा रहे हैं, ठीक है। तो जब इतना फासला हो जाएगा, ठीक है, और आपने कवानीन जो बनाए, जो लेजिस्लेशन आज तक की आपने, उसमें किस आम आदमी का, आपका एक एलीट कैप्चर है जो मुझे बचा भी लेता सिस्टम के अंदर। अब जाहिर है कि मैं शायद इस पे कन्विंस ना हो पाऊँ आपके स्टेटमेंट पे, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, और वो बात ये है कि आपकी जाहिर है कि एक स्ट्रेंथ तो है, और ज़ाहिर है आप आज़ाद सेनेटर भी हैं, ख़बरें भी आपके पास होती हैं, तसव्वुर भी यही है कि आप बहुत करीब हैं इस्टेब्लिशमेंट। मैं तो आपके भी बहन बहुत करीब हूँ, मैं तो सही है, सबके बहुत करीब हूँ, जो दूर करना चाहे दूर कर दे, कहीं कहते ना मेरी रेस रोटी कोई इंसान दे रहा है, ना मेरी जिल्लत और इज़्ज़त का फैसला कोई इंसान कर रहा है, ना मेरी ज़िंदगी मौत का कोई फैसला कर रहा है, इसीलिए हो जाता है ना। अच्छा, मैं उस पर आती हूँ, अब आप ये बताइए कि क्या डेवलपमेंट्स क्या है। आज इमरान खान साहब का कल सुप्रीम कोर्ट से उनको मुलाकात का और उनके सेल तक जाने का जो फैसला था या इजाज़त थी, उसके बाद कहा जा रहा है कि बर्फ़ उससे पहले पिघल चुकी थी और काफ़ी चीज़ें जो है वो आगे बढ़ रही हैं। आप क्या समझते हैं? देखिए जी, जो खान साहब से लीगली कानूनी तौर पे जो मुलाकात होनी है वो उनका हक भी है और उनको हक मिला भी है और वो मिलना चाहिए भी था। उसके अंदर कोर्ट के पैरामीटर्स के तहत आप सियासत नहीं कर सकते थे, सियासत पे बात नहीं कर सकते थे। तो वही जो मैं डे वन से कह रहा था, आप उस पर एग्री कर जाएंगे, आपकी मुलाकात हो जाएगी। बल्कि एक दिन पहले ही मैंने ये बात की और वो हो गई, और इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं हुई, ये राइट था, ठीक है। और वो राइट के तहत वो फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट बन के गए हैं और वो सबमिट करा देंगे, और सबमिशन का उन्होंने मेन चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी कि उनकी सेहत ठीक है, जो सबकी फिक्र होनी मगर चाहिए। आज तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि उनकी सेहत के बारे में मेरे बारे से मंसूब जो बयान था कि वो ठीक हैं, वो मैंने नहीं दिया। देखिए हम तो दुआई कर सकते हैं, देखिए और कोई ऐसी चीज़ होती खुदा ना खास्ता तो नेचुरली उसको उसी तरह टेक केयर किया जाता जैसे उनकी आंख को टेक केयर किया गया। जुल्म तो तब आप कहते हैं कि एक आदमी को अगर कान में भी दर्द है और उसको उस दर्द का इलाज नहीं मिल रहा, तो वो तो अंडरस्टूड होगी बात ना, जब उनका इलाज हो गया तो इसका मतलब ये हर इंसान का हक भी, और उनको भी मिला है, बिल्कुल ठीक मिला है, किसी ने उन पर एहसान नहीं किया। तकलीफ है, अगर आपको मुझे भी तकलीफ है तो ये राइट बनता है, ठीक है। तो वहाँ क्लैरिटी। जहाँ तक आपने बर्फ़ पिघलाने की बात की तो मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र ना आ रही है अभी आज के दिन तक, तो मैं बिल्कुल आपको बड़ी कैटेगोरिकली क्लैरिटी से बता सकता हूँ। हाँ, उनकी पार्टी में बर्फ़ बिल्कुल पिघल गई है, पानी की तरह है, वो पानी की तरह रास्ता बना रही है और यही सियासत का नाम है। एज़ ऑफ नाउ तो मुझे कोई भी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। देखें इमरान खान साहब क्या दे सकते हैं, सवाल यहाँ से शुरू होना चाहिए, और इमरान खान साहब को दूसरी साइड क्या दे सकती है। दोनों के पास कोई देने को नहीं है, तो फिर बर्फ़ कैसे पिघलेगी। उन्होंने अपनी टाइम पे पीक की पहाड़ की चोटी चढ़ी, ठीक है, जिस तरह भी चढ़ी, अच्छी लगे बुरी लगे, गाली दी, मारदाड़ की, झगड़ा जला, जो भी किया, वो उनका नहीं कुछ कर सके। उनकी तरफ से भी जो बस था वो भी हो गया, तो अब ये तो पिरामिड हो गया, ठीक है जी। अब कानूनी तौर पे यहाँ आके रुक गया पिरामिड, अब ना पिरामिड नीचे हो सकता है ना ऊपर जा सकता है, अब ये स्टैग्नेंट हो गया अपनी जगह पर। और हमने ऐसी मिसालें देखी जहाँ पे दोनों आंखों में आंखें डाल के खड़े हैं कि पहले कौन पलक झपकेगा, तो कौन पलक झपक सकता है? देखिए, मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। कुछ चीज़ें मैं और आप सोचते हैं और कुछ चीज़ें ऊपर सोची जाती हैं, अब बनाई जाती है और वैसे इंप्लीमेंट होती है। हमारा फेथ है, अल्लाह की ज़ात है। तो इंसानी तौर पे तो अभी आज के दिन मुझसे बात करें तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा।
बाकी अल्लाह को पता है, गैब का तो अल्लाह के पास, मेरे और आपके पास नहीं है। तो मुझे अभी कानूनी तौर पे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक आप बात करें बनी गाला की या इस टाइप की चीज़ों की, ऐसी भी कोई खबर नहीं है। अच्छा। ना ऐसी कोई डील है, ना कोई ऐसी ढील है, ना कोई ऐसी ब्रेक थ्रू है, ना कोई ऐसी बात है, ना किसी तरफ से भी कोई ऐसी बात आई। ठीक है, आज की तारीख तक तो मैं आपको 99% इंसानी तौर पे बता सकता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कंटेनर भी तैयार हो रहा है जिसपे आज़ादी या मौत है, तो देखिए- मुलाकातों पे देखिए पाबंदी है अभी तक देखिए बहनों की। देखिए वो पाबंदी अपनी जगह पे, वो कंटेनर ये संडे की स्ट्राइक की तरह वैसे ही खड़ा रहेगा, उसकी तस्वीरें खिंच जाएंगी सोशल मीडिया पे, उसमें लोगों को बिठा भी देंगे, वो चलना भी शुरू हो जाएगा AI की मदद से, लेकिन फिजिकली कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा। ना उस कंटेनर को मैं देख रहा हूँ इस्लामाबाद आते हुए, ना कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र आ रही है, बल्कि जो अच्छा इकदाम है, जो एहसन इकदाम है, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो ये कि जो आफरीदी साहब कल मीटिंग कोर कमांडर्स और दीगर लोगों से, वो दीगर बड़े इंपॉर्टेंट दीगर लोग हैं, जी, ठीक जी। है, जिनकी इम्पोर्टेंस में वो मीटिंग हुई, उसके अंदर एक कलेक्टिव ऑपरेशन की बात हुई, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की बात हुई, फेडरल गवर्नमेंट के साथ सिंक्रोनाइज चलने की बात हुई, डेवलपमेंट की बात हुई, KPK के लोगों की फलाह बहबूद की बात हुई, PSL क्रिकेट मैच की बात बड़ी हुई, अच्छी बातें ठीक है, हुई हैं बहुत कल। सारी अच्छी बड़ी बातें हैं, और positive। यही जमहूरियत का हुस्न भी है। बिल्कुल। और शायद यही रास्ता है जो शायद जो आपकी सबकी ख्वाहिश है बर्फ पिघलने की, वो भी कतरा कतरा बन के ऐसे इकदाम से ज़रूर पॉसिबल है। ये मैं डे वन से कह रहा हूँ, और मैं डे वन से कह रहा था कि बहुत समझदार है हमारा आफरीदी छोटा अच्छा, भाई। CM की कुर्सी जायदाद में नहीं आप खरीद सकते, पैसे से नहीं खरीद सकते, ठीक है, और ये कुर्सी छोड़ना ही बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर समझदारी से जगह रहा तो मैं बजाय उसकी आर्म ट्विस्टिंग करूँगा, वो लेट गया, ये हो गया, मैं उसको पॉजिटिव वे में कहूँगा कि ये अच्छी पॉलिटिक्स है, अच्छा इकदाम है, एहसन इकदाम है, शफी जान है, अच्छी बात कर रहा है, कड़वाहट जवानी में होती है, लेकिन सब समझदारी से चल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको 5 नुकात बता दिए हैं अक्टूबर नवंबर में, उसमें से कुछ भी चीज़ आगे पीछे हुई तो क्रॉस कटेक ठक 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 ठक, वो 5 लाइनें मैं आपको बता चुका हूँ। आपको वो क्या थे? वो मैंने आपको बताया था कि ना अहली भी है, 9 मई के केसेस भी हैं, नए केसेस भी हैं, गवर्नर राज भी है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको 5 टिक्स बताए थे, वो चेक लिस्ट के हिसाब से चीज़ें जमहूरियत में जिस सब लेके चलेंगे तो जमहूरियत भी परवान चढ़ेगी और अच्छा की तरफ तो भी अभी जाएगा। आपको लगता है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वो पीछे हटे हैं, मसलन सोशल मीडिया के हवाले से देख लें, प्रेशर है मगर उतना नहीं है, इसी तरह से खान साहब का ट्विटर खामोश है, इसी तरह से उनके जो बैरिस्टर गौहर ने कहा इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई नहीं होगी, आपने भी इशारा किया है कि वो कुछ बातें उन्होंने मान ली जिसके बाद ये चीफ जस्टिस वाली या सुप्रीम कोर्ट वाली बात हुई है। कंप्लीटली मान ली ना। देखें जो लॉयर साहब गए थे उन्होंने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की, ठीक है? उन्होंने अपनी बात का भरम रखा, कानून के तहत यही इजाज़त थी, ठीक है, अगर आप उसकी पासदारी करेंगे तो इट्स ओके, ठीक है, तो उसकी पासदारी हो रही है तो ओके चल रहा है, ठीक है, उसकी पासदारी नहीं होगी। अब देखें ना, मैं आपको मिसाल दूं, जब दोगलापन कौम को नजर आ जाता है ना तो कौम वैसे ही तो 10 कदम पीछे होती है। अब अचक ज़ई साहब ने अनाउंस किया पहिया जाम हड़ताल, और आसमा जहांगीर साहब के कन्वेंशन में वो गाड़ी में बैठ के पहुंच गए वहाँ, और सलमान कौन राजा भी गाड़ी में बैठ के पहुंच गए। तो सवाल ये होगा कि आपने पहिया जाम कहा था, आप तो गाड़ी में बैठ गए, मुझे क्या मैं पहिया जाम करूँ? तो जब दोगला मेयार होगा तो वो आदमी पिछड़ जाएगा। इसी तरीके से आप अगर अचक ज़ई साहब की मिसाल देंगे, ये फौज भी कुछ खित्तों की सूबों की है, तो फिर इंसान को शर्म भी आनी चाहिए उनको। मतलब मेरे हिसाब से तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि KPK में जो शहीद हुए हैं फौजी, हमारे पुलिस वाले, आम आदमी KPK का, वो कहाँ के थे? वो हिंदुस्तान के लोग थे। तो शर्म आ रहे ना आप ऐसी बात करते हुए, आप ऐसा बंटवारा करते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कह रहे कोई हिलजुल नहीं है, मगर आगे जाके कुछ ऐसे फैसले होने हैं या हो रहे हैं रीजनल, उसके ऊपर भी, और बोर्ड ऑफ पीस है, दीगर, तो खान साहब को ऑन बोर्ड तो लेना पड़ेगा ना। देखिए बहुत जल्दी की सूरत में आप मुझे कहें चंद महीनों में, 2-4 महीनों में कोई ऐसी सूरत नज़र आ रही तो मुझे नज़र नहीं आ रही। अगर आप मुझे 8-10 महीने में रीजनल ग्लोबल सिचुएशन देखें तो हाँ मुझे नज़र आ रही हैं कि अमेरिका का मिड टर्म आ रहा है, वो बड़ा रेलेवेंट है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और ख़त्ते के अंदर बहुत सारी चीज़ें और डेवलप हो रही हैं, डेली बेसिस पे डेवलप हो रही हैं, जिसमें हमारे फील्ड मार्शल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आज आप मुझसे पूछें तो मैं समझता हूँ कि एक रीज़नेबल सियासत पूरे पाकिस्तान में हो रही है। आप अगर फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो आज जैसे सोलर के ऊपर नोटिस ले लिया नवाज शरीफ साहब ने, अच्छा इकदाम किया, तो आप गाली तो नहीं सकते, उनको अप्रिशिएट ही करेंगे इस चीज़ के अंदर। अगर आसफ़ाल आफरीदी ने अच्छा इकदाम किया
کلیکٹیولی بیٹھا بات کی, ہر ایڈریس میں وہ ساتھ ساتھ کھڑا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بک گیا ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی ذمہ دار ہے, سمجھدار ہے, ذمہ داری لے رہا ہے کہ یہ لوگوں کو مارنا ضروری ہے جو دشمن پراکسی, کیونکہ ہمارا تو بزدل دشمن ہے انڈیا, پہلے بھی ہم نے مارا تھا, اب 10 گنا زیادہ زور سے ماریں گے. تو اگر یہ کلیکٹیو چیز ہو رہی ہے, اگر وہاں بسنت بن گئی ہے پنجاب میں اور اس کی سکسیس آ گئی ہے, تو آپ اس کو گالی تو نہیں دیں گے, آپ کہیں گے اچھا اقدام ہے. اگر سندھ میں ایک وارننگ شاٹ کے بعد, اگر ایک کولیپس کے بعد, ایک ڈیزاسٹر کے بعد میئر کے اوپر بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, بکھرا ہوا ہے پورا معاملہ, وہ ایڈریس کرنا شروع ہو رہا ہے چیزوں کو, تو اگر ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے, ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کل آپ کی زرداری صاحب سے ملاقات بھی ہوئی, اور چونکہ آخری 2 منٹ ہیں تو میں اس میں چاہوں گی کہ 28ویں ترمیم کی بھی آپ بات کریں. کیا آپ کی اس ریفرنس میں ان سے بات ہوئی ہے, یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ عید کے بعد 28ویں ترمیم آ رہی ہے, کیا پیپلز پارٹی کے اس کے اوپر کنسرنز ہیں؟ بہت سارے سوالات ایک ہی سوال سے جڑے ہوئے. آپ کے سارے سوالات کا جواب تو میں آپ کو اسے مسکرا کے دے سکتا ہوں, تو آپ سمجھ چکی ہوں گی میری مجبوری اس کے اندر. لیکن جہاں تک زرداری صاحب کی بات ہے, ایک میرا ان سے اپنا ایک تعلق ہے, دوسرا وہ آصف علی زرداری صاحب پہلے ہیں, پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہیں, اور پھر میرا ان کے ساتھ بہت ہی ایک احترام, ادب اور پیار کا رشتہ ہے. میں ان سے ہر بار سیکھتا ہوں چیزیں, ٹھیک ہے, اور وہ سیاست کے بہت زبردست کھلاڑی ہیں, تو آپ سیکھتے ہیں. نو ڈاؤٹ. تو 28ویں ترمیم کا میں نے ہی آپ کو بتایا تھا, جب 27ویں آئی تھی اسی دن بتا دیا تھا. تو وہ انیشل سٹیجز کے اوپر ہے, چل رہا ہے معاملہ, دھیرے دھیرے چل رہا ہے. کارواں جو ہے, وہ جو آپ کا کنٹینر ہے وہ ادھر چلنا شروع ہو گیا, وہاں تو وہ اسٹل ہی کھڑا رہے گا. تو وہ بھی اگر ملک کی ضرورت ہے اور ملک کی بقا کے لیے اور ملک کی سلامتی اور کامیابی کے لیے, وہ بھی ہو جائے گا. عید سے پہلے یا عید کے بعد؟ نہیں, آپ تو ہر چیز چاہ رہی ہیں بہن کے سب کچھ کر دیں. رمضان میں ویسے سب سناٹا ہوگا, سکون ہوگا, روزوں میں ویسے ہوگا. عید کے بعد بھی نہیں, تھوڑا چلنے دیں. اچھا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اسی طرح سے اکٹھے چل پائیں گے 5 سال پورے کریں؟ دیکھیں, دونوں پیروں میں رسی ہے, وہ لڑکھڑایا تو یہ گر جائیں گے, یہ لڑکھڑایا تو وہ گر جائیں گے. تو وہ 2 ٹانگیں ایک ہی دھاگے سے بندھی ہوئی ہیں, سب نے قدم پھونک کے چلنا ہے. تو یہ سسٹم یہی ہے. دیکھیں, یہ تو میں آپ کو اگلے 5 منٹ کے بارے میں بھی پاکستان کی ہسٹری دیکھتے ہوئے نہیں کہہ سکتا. درست بات ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن فی الحال آپ ابھی اگر مجھ سے اس ٹائم پہ پوچھ رہی ہیں تو میں کہوں گا ہاں, لیکن اگر آپ مجھ سے 10 منٹ بعد پوچھ رہی ہیں تو مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے, اس ملک کے اندر انپریڈکٹیبلٹی تو رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی اگر ایک اچھا ایٹماسفیئر ہے بہت عرصے کے بعد, جس میں سارے صوبوں میں ہم آہنگی ہے, ایک دوسرے کی خیال ہے, کچھ اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں, کچھ ڈائیورژن بھی ہے, روز مار دھاڑ گڑائی, یہ روز طوفان بدتمیزی, تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آئی تھنک کہ وہ یہ ایک ڈیموکریٹک وے ہے, تو اس کو چلنا چاہیے. اور جہاں تک میری بات آپ نے شروع جہاں سے بتایا کہ 2018 سے جو میرا ویو ہے وہ 2026 تک تو ہے. امید کرتا ہوں کہ 2028 میں نہ ہو, لیکن مجھے لگ رہا ہے ویسے ہی ہوگا. چلے, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. فیصل وافدہ صاحب کی گفتگو ناظرین آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.